حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کرامات اولیاء کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک نوجوان تھا، غلام تھا، مولا علی کے دور کے اندر اس نے کوئی چوری کر لی، اور آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ تو اس نے جب چوری کی، اس کو حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کا جرم ثابت ہونے پر حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے حکم پر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اب وہ ہاتھ کٹوا کر دربار سے باہر جا رہا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اور اوپر لپٹا ہوا کپڑا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جرم کیا تھا، مجھے سزا مل گئی۔ اور پوچھا کہ تجھے کس نے سزا دی ہے؟ اب سنیے گا، آج کے دور کے اندر عدالت کے اندر کسی مجرم کو جب سزا دی جائے تو مجرم عدالت سے جج کو گالیاں بکتا ہوا باہر نکلتا ہے، اپنے وکیل کو برا بھلا کہتا ہوا باہر نکلتا ہے، بھائی تو نے اتنے پیسے لے لیے اور مجھے رہا نہ کروا سکا، ایسی بکواسات پڑتا ہے۔ لیکن وہ غلام حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا تھا۔ جب سلیمان فارسی نے پوچھا بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، اگر کوئی منافق ہوتا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی برائی کرتا، لیکن اس کے دل کے اندر محبت علی تھی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود ارشاد فرمایا ہے، اے علی کوئی منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا۔ اور خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں کسی مومن کی ناک کے اوپر تلوار بھی مار دوں، اس کی ناک کو زخمی بھی کر دوں، پھر بھی مومن میرے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس غلام سے پوچھا بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا میرا ہاتھ امیر المومنین، ایمان کی جان، ایمان کی شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کاٹا۔ کس قدر محبت سے نام لیا غلام نے۔ حضرت سلیمان فارسی حیران ہوئے، بھائی انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو پھر بھی اتنے ادب سے ان کا نام لے رہا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا میں کیوں علی کا نام ادب سے نہ لوں کہ علی المرتضیٰ نے دنیا میں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے مجھے سزا دے کر جہنم سے آزاد کر دیا، مجھے جہنم سے آزادی کا فرمانہ دے دیا ہے، تو میں کیوں نہ علی کا ذکر کروں، کیوں نہ علی کا نام لوں؟ حضرت سلیمان فارسی حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کر سارا ماجرا بتایا۔ جس غلام کو آپ نے سزا دی ہے وہ تو اس طرح آپ کی شان کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سنا تو کہا کہ اس غلام کو واپس بلایا جائے۔ اب غلام کو دوبارہ واپس بلایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو قریب بلایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ واپس جوڑا اور اس کے اوپر آپ نے کپڑا لپیٹا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرنے لگے، یا باری تعالیٰ اس نے جرم کیا تھا، میں نے اس کی سزا اس کو دے دی ہے، لیکن یا باری تعالیٰ یہ مجھ علی سے بڑی محبت کرتا ہے، محبت علی کا صدقہ مولا اس کو ہاتھ واپس عطا فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دعا کی۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم سب جو مجمع کے اندر موجود تھے، ہم سب نے خاطف غیب سے آواز سنی کہ کپڑے کو ہٹا دو، رب کائنات نے اس کے ہاتھ کو واپس جوڑ دیا۔ رب کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے کو محبت کا صلہ بھی عطا کیا۔ آج ہر بندہ علی علی کرنے والا علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں علی والا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور یہ روایت ہر علی والا جانتا ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ روایت سب جانتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، مجھے بتائیں کیا کوئی بھی عبادت بغیر طہارت کے کی جا سکتی ہے؟ ہر عبادت کے لیے طہارت کا ہونا لازم ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے اس پیر کے بارے میں، اس سجادہ نشین کے بارے میں، یا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے سامنے ایسے قوال کو بٹھاتا ہے جس کے منہ سے پان اور گٹکے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو سگریٹ نوشی کرنے والا ہوتا ہے، جو چرس اور گانجا پینے والا ہوتا ہے، اس کو سامنے بٹھا کر ذکر علی اس سے سنا جاتا ہے۔ خدا را جس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، طہارت کے فرائض بھی نہیں آتے، اس کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی بتاؤ تو علی علی، اور سارے جو ہے وہ رقص و سرور اور جناب ناچ رہے کود رہے، کوئی پتہ نہیں بھائی ذکر علی کے آداب کیا ہیں، ذکر علی کرنے کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، کیسی طہارت ہونی چاہیے، کس طرح کی محفل ہونی چاہیے، بالکل کوئی ادب ادا بھی نہیں ہے، اور ہر بندے کو جو ہے وہ لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ تو ذکر علی کرے۔ اس لیے خدا را اپنے ایمان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہو تو ہر اس بندے سے ذکر علی نہ سنو جو ذکر علی کے آداب نہ جانتا ہو، بلکہ ہم ذکر علی اگر سنیں گے تو اس سے سنیں گے جس کا چہرہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی طرح سجا ہوا ہو، جس کا جسم بھی علی المرتضیٰ
پاک ہو اور جس کے دل کے اندر بھی علی علی ہو رہا ہو، ہم اس سے علی کا ذکر سنیں گے، ہر بندے سے علی کا ذکر نہیں سننا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس محبت کو اور اس ادب کے لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے کامل طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔